بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے۔ آیا حضرت خضر علیہ السلام اب تک حیات ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں پہلے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے نبی، اے کلیم اللہ، جاؤ فلاں جگہ میرا ایک بندہ ہے، وہ تجھ سے زیادہ علم جانتے ہے، جاؤ اس سے کچھ سیکھ کر آؤ، جاؤ اس سے کچھ سیکھ کر آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ساتھی کو ساتھ لیتے ہیں، جاتے ہیں اس جگہ پر۔ بڑا واقعہ ہے قرآن پاک کے اندر، میں اس کو بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام صرف شرط رکھتے ہیں یہ کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، اگر آپ میرے ساتھ چلو گے تو پھر آپ کو خاموش رہنا ہوگا، میری اتباع کرنی ہوگی، کوئی سوال نہیں کرنا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں کوئی سوال نہیں کروں گا، چلتے ہیں۔ تو جب تھوڑا آگے چلتے ہیں کشتی میں سوار ہو کر، تو حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے ایک تختہ جو ہے اس کو نکال دیتے ہیں، عیب زدہ کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، وہ فرمانے لگے، اللہ کے بندے، ایک تو انہوں نے ہمیں کشتی میں سوار کیا، اور دوسرا آپ نے ان کی کشتی توڑ دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا، خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے اترتے ہیں، ساحل پر اتر کر آگے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار جو ہے وہ گرنے والی ہے، ایک دیوار گرنے والی ہے۔ تو ان بستی والوں سے حضرت خضر علیہ السلام کھانا مانگتے ہیں تو وہ نہیں دیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ کے بندے، تو نے دیوار کو سیدھا کیا، اس کی اجرت کے طور پر ہی ان سے کھانا لے لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے؟ تو آگے چلتے ہیں، آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں، ایک خوبصورت سا بچہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس بچے کو مار دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں۔ اس وقت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے زیادہ تیز کے اندر آ جاتے ہیں، یہ آپ نے کیا کر دیا، ناحق ایک بچے کو قتل کر دیا۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہاں سے میری اور آپ کی جدائی شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں نے جو 3 کام کیے ہیں، میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کیوں کیے۔ پہلا، جو میں نے کشتی کو معیوب کیا، کشتی کو توڑا، آگے ساحل پر بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، وہ جو بھی صحیح کشتیاں تھیں انہیں غضب کر رہا تھا، اپنے انڈر لے رہا تھا۔ تو یہ 8 بھائی تھے، ان کا روزی کا گزر بسر اسی کے اوپر تھا، تو اس لیے میں نے اس کو معیوب کر دیا تاکہ بادشاہ سلامت ان کی کشتی نہ لے سکے۔ اور میں نے دیوار کو اس لیے سیدھا کیا کہ دیوار کا جو مالک تھا اس گھر کا، وہ انتقال کر گیا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے 2 یتیم بچے تھے، اس نے اپنی میراث کو اس دیوار کے نیچے دفن کر رکھا تھا۔ یہ دیوار گرتی، یہ بستی والے جب اس کی کھدائی کرتے دوبارہ بنانے کے لیے، تو یہ سارا کا سارا مال ہڑپ کر جاتے، تو اس لیے میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ ہاں، میں نے بچے کو کیوں قتل کیا؟ اس لیے کہ یہ بچہ اپنے والدین کو کافر بنانے والا تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کے والدین جو ہیں یہ ایمان کی حالت میں محفوظ رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دے گا۔ تو یہ ہے خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام۔ اور خضر تکوینی علوم حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا، تکوینی علوم، کائنات کا جو علم ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام سے ایک معاہدہ، ایک عہد لیا تھا کہ جب بھی میرا محبوب اس دنیا کے اندر مبعوث ہوگا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا کے اندر مبعوث ہوگی، دیکھیں یہاں بھی میرے نبی کی عظمت کو واضح کیا گیا ہے، یہاں بھی میرے نبی کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، یہاں بھی میرے نبی کی عظمت کو، میرے نبی کی شان کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ میں نے سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام سے یہ عہد لیا ہے ان سے کہ جب بھی میرا نبی اس دنیا کے اندر آئے گا، اگر آپ میں سے کوئی اس دنیا میں موجود ہوگا تو وہ میرے نبی کے دین پر چلے گا، میرے نبی پر ایمان لے کر آئے گا اور میرے نبی کی مدد کرے گا۔ لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ۔
لا تؤمنن به ولا تنصرن۔ تو اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو اس آیت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی ایسا واقعہ ہمیں نہیں ملتا کہ جس میں حضرت خضر علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہو۔ کوئی ایک بھی ایسی حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ لیکن بہت سارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا تؤمنن به ولا تنصرن، جو عہد لیا ہے، میثاق لیا ہے، یہ ان انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے جو شریعت کو لانے والے ہیں، جو شریعت کو لے کر آنے والے تھے، ان نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ حضرت خضر علیہ السلام شریعت کو لانے والے نہیں تھے تو اس لیے وہ اس آیت کے تحت داخل نہیں ہے، اس آیت کے تحت داخل نہیں ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک حیات ہیں یا نہیں ہے۔ تو اگر تکوینی علوم کا یہ اعتبار کیا جائے تو ہو سکتا ہے حضرت خضر علیہ السلام حیات ہوں، اور اگر شریعت کے علوم کا اعتبار کیا جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے، اگر مطلقاً سارے انبیاء کو لیتے ہیں تو پھر تو حضرت خضر علیہ السلام کے حیات ہونے کا ہمیں علم نہیں ملتا، اور اگر شریعت اور تکوینی علوم کو الگ الگ کیا جائے پھر حضرت خضر علیہ السلام کے یعنی کہ ہونے کا ہمیں یقین ہوتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام ایسے نبی تھے اللہ تعالیٰ کے۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، حضرت خضر علیہ السلام دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اجاگر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی میری اور آپ کی بھی عظمت ہے، میری اور آپ کی بھی فضیلت ہے، میری اور آپ کا بھی ایک مقام، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سارے نبیوں میں محبوب نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور ساری امتوں میں محبوب امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہم اپنے مقام کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم نے اپنے مقام کو کیوں کھویا ہوا ہے؟ ہم کیوں اپنے مرتبے کو نہیں سمجھتے؟ ہم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں سمجھتے؟ ہم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نہیں کرتے؟ ہم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے محبت نہیں کرتے؟ ہم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو نہیں اپناتے؟ ہم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کرتے؟ کیوں وفا نہیں کرتے ہم اپنے نبی سے؟ کیوں ہم اپنے نبی سے اپنے نبی کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیوں ہم سیدھے راستے پر نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔